یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں انگیخت کے ساتھ میں ہوں ساشا جاوید ملک، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محترم امتیاز عالم صاحب اور علامہ صدیقہ سر۔ 2022 کیسا رہے گا؟ الیکشن کا سال ہوگا یا بحران رہے گا؟ جی سر۔ الیکشن کا سال ہوگا، یہ تو آپ مجھے سمجھتی ہیں کہ میں سیاسی جوشی تو نہیں ہوں، لیکن جو لوگ عمران خان کو 2021 میں ہی فارغ کر رہے تھے انہیں تو کچھ شرمندگی اٹھانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ساری اسپیکولیشن سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ عمران خان کو نہیں سوٹ کرتا اگلا سال الیکشن کا، کیونکہ عمران خان IMF کے ساتھ جو پروگرام سائن کر چکے ہیں، جو اگلے سال جس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے تحت تو کمر ہی کسی جائے گی، مہنگائی اور بڑھے گی، اور یہ کہ اس وقت مہنگائی ہے جو اسینشل جو اشیاء ہیں، ضروری اشیاء، وہ 19.5% ہے۔ اچھا۔ اور یہ 20 سے 25% کے درمیان جا سکتی ہے، اور ہول سیل جو انڈیکس ہے ہول سیلر کا، وہ اس وقت 10.5 ہے، وہ 15% تک جا سکتا ہے۔ $17 بلین اگلے سال دینے ہیں، اگلے والی سال میں قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی اور مزید قرض کے لیے، اور وہ جو بھی ہے سود وغیرہ۔ تو لہذا اکنامک کرائسس چلے گا، بیلٹ ٹائٹن اور ہوگی، ٹیکسز لوگوں میں سے لوگ بلبلائیں گے، لوگوں میں اسٹریٹ گرم ہوگی، بہت سارے سیکشن میدان میں بھی نکلیں گے، تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ ہوگا، اجرت بڑھانے کا مطالبہ ظاہری ہوگا، بات ہے۔ اور ملازمین جہاں کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہ ایک پبلک میں انریسٹ کا پیریڈ تو میں دیکھتا ہوں اگلے سال، اور یہ کہ اپوزیشن متحد نہیں ہوگی، کیونکہ اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے اور PDM کے یعنی مسلم لیگ نواز اور JUI کے اگلے میں دیکھ رہا ہوں کہ 2023 کے انتخابات اگر 2023 میں ہوں گے تو میں ان کے درمیان ایک مقابلہ دیکھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا زوال کافی دیکھ رہا ہوں، لیکن تحریک انصاف مکمل میدان سے باہر نہیں نکلے گی، اس کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹنسی ہے وہ برقرار رہے گی، کافی حصہ اس کا برقرار رہے گا۔ وہ لوگ جو امید پر آئے تھے کہ تبدیلی آ جائے گی، وہ تو مایوس ہو گئے، اور کوئی وہ ان کی چمک، ان کی جو نئی بال کی چمک ختم ہو گئی ہے، اب بال پرانی ہے اور اس کو عمران خان سوئنگ نہیں کرا سکتے۔ تو لہذا عمران خان کے تو انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ اسمبلی توڑے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لے آئے۔ اپوزیشن پچھلے سال تو اس پہ راضی نہ ہوئی، اگلے سال بھی وہ اختلافات رہیں گے، کیونکہ نواز شریف کا اصرار ہے کہ وہ حکومت صرف عارضی ہو، وہ الیکشن کا اعلان کر دے اور عبوری حکومت بن جائے صرف الیکشن پہ۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فارغ کریں میں مدد دے ہماری، آگے ہم آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو اس میں تو ڈیل نہیں ہوگی۔ یہی پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے جو زرداری صاحب نے کہا۔ تو لہذا ان میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اختلافی مسئلہ رہے گا، تو کیوں نہ یہ پارٹیاں 2023 کا انتظار کریں؟ یہ کیوں روایت ڈال رہی ہیں کہ بیچ ٹینیور کی کوئی حکومت چلی جائے؟ اور یہ کہ عمران خان کو ابھی اپنی بہت ساری چمک دمک لوز کرنی ہے، اس پہ مزید دھول پڑنی ہے، ان کی اپنی بیڈ گورننس کے باعث۔ اب دیکھ رہے ہیں انہوں نے پوری پارٹی توڑی ہوئی ہے، اور اگلا الیکشن کو پوسٹ پون ہو گیا ہے، سیکنڈ فیز KP میں، خیبر پختونخوا میں مارچ تک، لیکن مئی میں پنجاب میں کیا ہوگا؟ اب بڑا سوال آ جائے گا اگلے سال کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت بحران کا شکار رہے گی، سیاسی جو کنفلکٹ ہے اور مقابلہ تیز اور تند ہو جائے گا۔ اب ممکن ہے حکومت ٹوٹ جائے، لیکن اس میں بڑا کرائسس کیا ہوگا؟ تو پھر سندھ کی حکومت کو بھی ڈیزالو کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا سندھ کی حکومت اپنے آپ کو زرداری صاحب تیار ہوں گے سندھ کی حکومت؟ جب تک انہیں بڑا کیک میں بڑا حصہ نہیں ملتا وہ نہیں کریں گے۔ تو لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ اوپر سے یہ ہونے جا رہا ہے کہ اگلے سال علامہ صاحب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے اکتوبر نومبر میں یا اکتوبر میں، کوئی اسی مہینے میں، اور تب تک یہ موجودہ چیف جسٹس بھی جا چکے ہوں گے، اور وہ سینئر موسٹ جج ہو جائیں گے، قاضی عیسیٰ۔
یہ بڑی اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اور اس عرصے میں یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی کے ایشو پہ ڈگا ضرور بجے گا, اور اپوزیشن کے لیے بڑا موقع ہوگا کہ وہ اسے خوب ایکسپلائٹ کر سکے اپنے فیور میں. اب اس کی وجہ سے حکومت ڈیسٹیبلائز ہوگی نہیں جائے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ عمران خان کہیں کوئی بڑا ایڈونچر نہ کر لیں, کیونکہ وہ جو اپنی پسند کا جو آرمی چیف وہ لانا چاہتے ہیں جو ان کے دماغ میں ہے, میرا خیال ہے اس کا مشکل ہے آنا, اور فوج پسند نہیں کرے گی, تعلقات بگڑ امتیاز صاحب میرا ایک ضمنی سوال اور یہ تو اتنی بات ہے, عمران خان کی حکومت تو بھائی ابھی منی بجٹ بھی تب پاس ہوا کہ ٹیلی فون ہوگا کہ ٹیلی فون آئیں گے تو, لیکن آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی اتنی تیار نہیں تھی اب منی بجٹ ناکام کرنے کے لیے. امتیاز صاحب جس حد تک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس حد تک کنفیوژن ہے پولیٹکس میں, جس حد تک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ روبہ زوال ہے, اور جس طرح پاکستان پر ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ایک امپیریلسٹک جو ہے وہ دباؤ پاکستان پر آ رہا ہے, کیا اس دوران کوئی بڑا وقوع رونما نہیں ہو سکتا؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے 2021 میں, کیونکہ 2022 میں افغانستان کا جو بحران ہے اس کا فال آؤٹ پاکستان پہ آپ اگلے سال بہت زیادہ محسوس کریں گے. آپ دیکھیں گے تحریک طالبان پاکستان کے حملے بڑھ جائیں گے, آپ دیکھیں گے تحریک افغان طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان بھی کوئی ٹینشن کے پوائنٹ ابھریں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک اور ریلا آئے گا افغان مہاجرین کا, ایک اور مشکلات کا باعث بنے گا. تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں ہمیں کوئی نیا امتیاز صاحب اس میں ایک زبردست فنومینا یہ ہے کہ پچھلے جس دن سے وہ کابل پہ حکمران ہوئے ہیں اس سے لے کر آج تک وہ اپنی پالیسی سے ٹس سے مس نہیں. مثلا خواتین کا معاملہ ہی آپ دیکھ لیں, یا تعلیم کا معاملہ دیکھ لیں, یا دوسرے معاملے, وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم ہیں. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ 45 کلومیٹر سے جب جائیں گی تو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ جائیں گے, اور وہ ابھی تک ان کے کالج بند ہیں, اسکول بند ہیں, سب کچھ بند ہے, سب کچھ بند پڑا, وہ گیون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیں کچھ ریلیکسیشن ہوئی ہے عالمی سطح پہ, کچھ ایڈ آئے گی یو این کے اداروں کے ذریعے, وہ براہ راست طالبان کو نہیں دینے جا رہے. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیوں طالبان کو کنسولیڈیٹ ہونے میں, مستحکم ہونے میں امریکہ مدد کرے گا؟ امریکہ تو چاہتا ہے کہ طالبان کو کوآپٹ کر لے اپنی شرائط پہ. اب وہ طالبان کب ہتھیار ڈالتے ہیں, سیاسی ہتھیار, فوجی ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالا, یہ دیکھنا پڑے گا. تو یا تو اگلے سال میں طالبان کو امریکہ کی شرائط ماننی پڑیں گی, یا پھر وہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے. لیکن اس کا بہت برا اثر پاکستان پہ پڑے گا. ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید جو ایران پہ بندشیں ہیں امریکہ کی طرف سے وہ ختم ہو جائیں, اور وہ معاہدہ جو ہوا تھا لگتا ہے کہ اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے, یہ ہو جائے گی, اور ایران پھر ایک بڑا ایکٹر بن کے ریجن میں آئے گا. ہم ایران کے ساتھ اپنے گیس کے معاملات اور آئل کے معاملات, تیل کے معاملات میں آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم ایران اور امریکہ کے اگر پاکستان اور ایران کے درمیان تیل اور گیس کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں, تو کیا ہم بلوچستان کے اندر کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کریں گے کہ بلوچستان کے اندر اب لوگوں کی جو بے چینی ہے اس میں کمی آئے؟ اور وہ تو نہیں آ سکتی جب تک ہم بلوچستان کو کالونی کے طور پر ٹریٹ کرنا بند نہیں کریں گے, جب تک ہم لوگوں کو ریئل سٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے, ریئل حقیقی مالک نہیں. آپ دیکھا نہیں کتنی بڑی تحریک چلی, یہ گوادر والی حقوق دو والی تحریک چلی, اور وہ انہوں نے اپنے مطالبات کچھ مانے گئے ہیں, کچھ امیدیں ہیں اور وعدے ہیں. تو لوگ اب کھڑے ہوں گے, وہاں بھی کھڑے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ فوکس ہوگا نیشنل سیکورٹی پالیسی کا, تو اس کا ایک اظہار تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے بالکل بلوچستان میں. بالکل اس کا اظہار یہ ہے کہ آپ آکوپائڈ ٹیریٹری کے طور پہ ٹرائبل ایریاز کو اور بلوچستان کو ٹریٹ نہ کریں, آپ سیاست کو انہیں مین سٹریم میں لائیں لوگوں کو. جیسے رویہ آپ نے تحریک یہ جو پشتون تحفظ تحریک کے بارے میں اختیار کیا, یا بلوچ نیشنلسٹ کے بارے میں, وہ آپ کو ترک کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو ہندوستان کے بارے میں ایک نئی ڈپلومیسی شروع کرنی ہوگی, لیکن مجھے نہیں لگتا
کہ اگلے سال اس بارے میں کوئی بڑی پیش رفت. لیکن ہندوستان کا دیکھیں نا، ہندوستان کا رویہ آپ دیکھیں، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جس بری طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی تو یہی حالات ہیں. نہیں، آپ اسے بھارت کے ساتھ ہی ملا سکتے. وہاں جس یقیناً وہاں پہ طرح لنچنگ ہو رہی ہے، یقیناً کوئی اچھے نقشے نہیں ہیں ہندوستان میں. اور وہاں اقلیتیں اب عیسائیوں، اب دیکھیں مدر ٹریسا کی فنڈنگ روک دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کو کنورٹ کیا، کرسچن بنایا، ان کی واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سارے مسلمان جو ہیں وہ ہندو ہو جائیں، سارے عیسائی جو ہیں جو کنورٹ ہو. تو یہ جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مودی اپنی پاپولیرٹی، یہ کسان جو موومنٹ کے بعد 18 مہینے چلی، 14 مہینے چلی، جس میں لاکھوں کسانوں نے حصہ لیا اور اتنی لمبی تحریک چلی اور وہ کامیاب ہوئے، غالباً اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی میں بڑا کمی آئی ہے. اور کوئی یہ جو تھا بحران کووڈ والا، اس میں ہندوستان میں لوگ بہت مرے ہیں، اور اس کا بھی الزام لگتا ہے اس پہ. اچھا امتیاز صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال، ساشا آئی ایم سوری، میں آپ کی جگہ میں نے لے لی آپ کا سوال بھی کہ جو کے پی میں بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں، اب جو جب 2022 میں مارچ میں یہاں، اور پھر جو کے پی کے علاقوں کے اندر جن میں نئے انتخابات ہوں گے اور دوسرے علاقوں میں، اس کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے ان کے جو نتائج ہوں گے ان انتخابات کے بہت پڑیں گے. دیکھیں پنجاب میں تو تحریک انصاف کو بڑی مشکل ہوگی امیدوار پورے کرنے میں. مسلم لیگ کے پورے ہیں کیونکہ ان کے پاس پہلے سے لوکل گورنمنٹ کے عہدیدار موجود ہیں، اور یہ انہوں نے حکومتیں ان کی سسپینڈ کر کے انہیں پکا کر دیا، ان سے لوگ ٹوٹے نہیں پی ایم ایل این کے. اب پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہوگی مئی تک اپنے آپ کو پنجاب میں ریوائیو کرنے میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں. کچھ پاکٹس میں شاید وہ کچھ جگہ بنا لیں، لیکن زیادہ مجھے امید نہیں ہے، ٹائم لگے گا. تو لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ سیاسی تحریک انصاف کی ہوا اور نکلے گی، اور اپوزیشن کو مزید اس کی ہوا نکلنے کا لیے ٹائم دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے جو اگلا بجٹ بھی جب آئے گا تو اس میں کوئی بڑا ریلیف عمران خان نہیں دے پائیں گے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو مزید معیار دینے پڑیں گے، بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑے گی. اور یہ خوش فہمی غلط ہے انہیں شیخ رشید کو کہ 2005 میں یعنی 2023 میں 5ویں سال کی حکومت میں مہنگائی کم ہو جائے گی، ایسا مجھے نظر نہیں آتا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا سیریسلی عمران خان پرسو کر رہے ہیں صحت کارڈ کو. اب وہ معاہدہ ہو گیا ہے اسٹیٹ لائف سے، پنجاب میں بھی وہ دینے کا وہ شروع ہو گیا ہے کارڈ دینا، لیکن کتنا افیکٹ ہوگا کیونکہ جب تک وہ ریئل ٹرمز میں لوگوں کو فائدہ نہ ملے. اور پھر یہ کہ فقط ایک کارڈ سے اب کام نہیں چلنے والا جب تک آپ مجموعی معیشت کی صورتحال ٹھیک نہیں کر سکتے. دس از بلڈ اکانومی. اس سے حکومت بھی مجبور ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہو رہی ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز بدلیں. بھئی وہ کہاں ہیں آپ کی قومی سلامتی کی پالیسی میں؟ آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ معیشت پہ فوکس ہوگا، تو بھائی پھر تو سارا سیکیورٹی پیراڈائم بدلنا پڑے گا. آپ کہہ رہے نہیں وہ تو بدلنا نہیں ہے. معید یوسف نے کل میں نے سنا گزشتہ روز جو کے پروگرام میں، وہ تو کور ایشوز رہیں گے، اور بڑی انہوں نے اس سے کہا اب ہمارا قصور نہیں ہے، ہندوستان نہیں کرتا تو نہ کرے. مطلب جب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہے، آپ وہ بدلیں گے نہیں بلکہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں ہندوستان پہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو کور ایشوز کو بھی ریڈیفائن کرنا پڑے گا. اور یہ معاملہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ معیشت کو بحالی آسانی طریقے سے نہیں ہوگی. اس کے لیے بڑی بنیادی تبدیلی لانی پڑے گی ریاست کے سیاسی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ریاست اور اکانومی کے درمیان جو تعلق ہے اسے بدلنے کے لیے، پرائرٹیز بدلنے کے لیے. آپ کو ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے ریسورسز ملٹری سیکیورٹی سے ٹورڈز انسانی سلامتی. اچھا اس کے لیے اب کہاں تک تیار ہوگی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے شک ہے کہ وہ تیار نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے پہلے تو ہمارے خرچے پورے کرو، اور اس کے لیے یہ کہ مزید ذرائع پیدا کرو. تو یہ جو اگلے سال میں جو اپائنٹمنٹ ہونی ہے آرمی چیف کی،
اس میں لگتا مجھے یہ کہ عمران خان زیادہ ایمبیشس ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہیں گے. جی اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو بڑا جھگڑا بڑھ جائے گا پاکستان میں, خوفناک قسم کا جھگڑا بڑھ جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اب سیاست سے دوری ہو جائیں یا کم اپنی مداخلت کر دیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے. خاص طور پہ یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے اس میں عمران خان میں اور ایک بطور ادارہ فوج میں کنفلکٹ آ سکتا ہے. لیکن اپوزیشن کو فاؤل پلے نہیں کرنا چاہیے اس میں, کیونکہ پریروگیٹو تو پرائم منسٹر کا ہے. لیکن پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی تو نہیں بننے سے رہی فوج. اور یہ کہ اگلے سال مجھے اپوزیشن بھی اکٹھی ہوتی نظر نہیں آتی. شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اسپیکر کے خلاف کسی وقت پہ, اور یہ لگتا مجھے ہے کہ مڈل آف دی ایئر 5-6 مہینے لگیں گے اس سے, جب وہ معاملہ قریب آ رہا ہوگا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا. تب کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ کھینچا تانی ہوگی. لیکن عمران خان خود جو ہیں وہ اپنی حکومت توڑنے نہیں جا رہے, اسمبلی ڈیزالو کرنے نہیں جا رہے. اور اپوزیشن اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے عدم اعتماد کا ووٹ لانے میں, اس کے پاس متبادل نہیں ہے, انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا. اور شاید الیکشن کے لیے ابھی ملک تیار نہیں ہے اگلے سال, خود اپوزیشن بھی تیار نہیں ہے, عمران خان بھی تیار نہیں ہے, خود بھی تیار نہیں ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ لوگ کو کیوں نہیں اپوزیشن 2023 کا انتظار کر رہی تھی. کرنا چاہیے انہیں. 2023 لیکن پھڈا اگلا سال گرم بڑا ہے, گرم ہے, گرم. اگلے سال مہنگائی بھی بہت مہنگائی آگے جائے آپ گی. یہی سوال تھا اگلے میرا. سال جو ہے عوام کے حالات بھی خراب ہوں گے. مہنگائی بڑھے گی اگلے یا سال کم لوگوں ہوگی؟ کے مطالبات بڑھیں گے تنخواہیں بڑھانے کے لیے, میکرون اجرت بڑھانے کے لیے. اگلے سال میں صوبوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھیں گی. معیشت سنبھل تو نظر نہیں آ رہی اگلے سال. یہ کچھ ٹائٹن کر لیں گے. یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے اس سے معیشت کچھ سنبھلے گی اس حساب سے کہ میکرو اکنامک حساب سے. لیکن جو لوگوں کا معاملہ ہے ان کے لیے خراب ہوگی. لوگوں پہ زیادہ بوجھ آئے گا ٹیکسوں کا, لوگوں پہ تیل کا, گیس کا, بجلی کا بوجھ زیادہ بڑھے گا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اپوزیشن ابھی تک کوئی متبادل ایجنڈا لے کر نہیں آ رہی. بھئی آپ کیا تبدیلی لائیں گے, آپ کیا متبادل پیش کریں گے؟ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, کیا آپ وعدہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف والی پالیسی اختیار کریں گے یا کچھ اور عوام کو مرکز بنا کے پالیسی اختیار کریں گے؟ آپ ڈیٹ کو کیسے ریٹائر کرنے کا, قرضے سے کیسے جان چھڑانے کا کیا پلان دیں گے؟ وہ ابھی تک کچھ نہیں سوچا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والے کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا دور بڑا اچھا تھا. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے. بس اسی پہ چلتے رہیں گے. اچھا مجھے آپ بتائیں علامہ صاحب کہ افغانستان کے بحران کے ساتھ کیا پڑیں گے پاکستان پہ آنے والے؟ وہ تو اس پہ کافی بات کر لی ہے امتیاز صاحب نے کہ افغانستان جو ہے اس کے انسانی المیہ ایک وہاں پہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. خواتین کے مسائل ہیں, انسانی حقوق کے مسائل جو ہیں وہ آئیں گے. وہاں سے ہو سکتا ہے لوگ ادھر آ جائیں, ہمارے لیے مزید جو ہے مشکلات کا باعث بنے. ہمارے اندر جو ہے یہ جو جس طرح کی فتنے پیدا ہو رہے ہیں جیسے آپ نے سیالکوٹ میں دیکھا اور اس میں, تو میرا خیال ہے کہ امتیاز صاحب سے ایک میں آخری بات کر دوں جی کہ پاکستان میں جمہوریت کی پٹڑی سے اترنے یا جمہوریت کی یرغمال ہونے میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو آپس کا کشمکش اور اختلافات رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں ایک نئے انظام پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے نہیں ٹول بننا, عمران خان کو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے سہارا لے کے نہیں نکالنا, عوام کے ووٹ کی طرف جانا ہے, اور عمران خان بھی اپوزیشن کو آپ کا مطلب یہ ایک نیا میثاق جمہوریت؟ یس, دیوار سے میرا خیال ہے یہ میری خواہش ہی ہے. ایسا نہیں آپ کی خواہش رہے گی یہ. میکرون کا میرا خیال ہے امتیاز صاحب سے ہم پوچھیں کہ بڑا ایک ہم کہنا چاہیں گے لوگوں سے کہ اگلا سال میں پھر یہ بہت بڑی ویو آ رہی ہے, لہر آ رہی ہے. یہ جو میکرون کا جو نیا اس کا ایڈیشن آیا ہے کووڈ کا, تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, فاصلہ رکھنا چاہیے, بوسٹر لگانا چاہیے, اور یہ کہ ماسک بھی پہننا چاہیے اور ہمیں بھی پہننا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو
اگلے سال کی نئے سال کی مبارک بھی دیتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہیپی نیو ایئر. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہیپینس از فار اوے. جی ناظرین، یہ تھے آج کا شو. اگلے آنے والے سال میں بھی سیاسی کشمکش اور محاذ اڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور امید ہے کہ آنے والا سال سب کا اچھا گزرے. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریے گا. تھینک یو سو مچ.